یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان کے دعوے دارو. اب میں ایمان والوں کی بجائے ایمان کے دعوے داروں ترجمہ کر رہا ہوں، کیونکہ مخاطب جو ہے ان میں مومنین بھی ہیں، منافقین بھی ہیں. اے ایمان کے دعوے دارو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. یہ تقدموا جو ہے اس کی دو قرأتیں آتی ہیں، ایک تو لا تقدموا اور یہ دوسری ہے لا تقدموا. تقدموا یہ حضرات کو تھوڑا سا بھی مس ہے عربی گرامر کے ساتھ. تقدموا اگر ہو تو وہ باب تفاعل بن جاتا ہے، اور تقدموا اگر ہو تو یہ باب تفعیل بنتا ہے. لا تتقدموا کو بھی لا تقدموا کہہ دیا جائے گا، وہ باب تفاعل ہے. تفاعل میں ہوتا ہے کوئی چیز خود حاصل کرنا، اور تفعیل میں ہوتا ہے کسی کو کوئی شے دینا. تعلم علم حاصل کرنا، خود حاصل کرنا. تعلیم کسی کو علم دینا، پہنچانا، سکھانا. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں، سمجھیں، حاصل کریں اور پھر پھیلائیں، عام کریں، اس کی تعلیم دیں. تو لا تقدموا اگر ہوتا تو بہت مفہوم واضح ہو جاتا کہ آگے مت بڑھو اللہ سے اور اس کے رسول سے. لیکن لا تقدموا کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں کوئی مفعول محذوف ہے. لا تقدموا انفسکم، مت آگے کرو اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے. یا لا تقدموا رأیکم، اپنی رائے کو اللہ اور اس کے رسول کی رائے کے آگے مت کرو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو یہاں مفعول محذوف ہوگا. واتقوا اللہ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. اللہ کی باس پرس کا احساس تمہارے دلوں میں جاگزی رہنا چاہیے، مستحضر رہنا چاہیے. ان اللہ سمیع علیم، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یہاں نوٹ کیجئے، جب آگے روکا گیا آگے نہ بڑھنے سے تو اللہ اور رسول دو کا ذکر آیا. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس کے بعد اللہ کے تقوی کا ذکر آ گیا. واتقوا اللہ، نبی کے ساتھ کیا کرو، یہ اگلی 4 آیات کا مضمون ہے. نبی کا احترام کرو، رسول کی تعظیم کرو، توقیر کرو، ان کا ادب کرو، ان سے محبت کرو. یہ اگلی 4 آیات میں آئے گا. اس لیے کہ 2 بنیادیں ہیں اسلامی ریاست یا اسلامی معاشرے کی. ایک قانونی اور دستوری بنیاد ہے، وہ ہے جو پہلی آیت میں آ گئی، مت آگے بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے. یعنی تمہاری آزادی جو ہے وہ محدود ہے. باقی دنیا میں کوئی شخص آزاد ہے، جو چاہے کرے، جدھر چاہے منہ مارے، جو چاہے جو ہے حرکت کرے. اس کو کوئی ڈر نہیں، کسی کے خوف نہیں، کسی کی باس پرس کا احساس نہیں، کسی کے احکام کا لحاظ نہیں. اس معنی میں مادر پدر آزاد مسلمان نہیں ہوتا. نہ مسلمان فرد ہوتا ہے، نہ مسلمان اجتماعیت ہوتی ہے، نہ اسلامی ریاست ہوتی ہے. یہاں آزادی کا مطلب کیا ہے؟ باقی سب سے آزادی، تاکہ اللہ کی بندگی کا حق بتمام و کمال ادا کیا جا سکے. جس کو اقبال نے بہت خوبصورت الفاظ میں کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. باقی ساری غلامیاں ختم ہو جاتی ہیں. لا الہ الا اللہ، یہ جو ضرب ہے لا الہ الا اللہ، ساری غلامیاں ختم. کوئی حاکم نہیں، کوئی شارع نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، کوئی مطاع نہیں، کوئی نہیں سوائے اللہ کے. تو یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اب اس کی بہترین جو ہے تعبیر کی ہے ایک حدیث کے اندر. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، مثل المؤمن کمثل الفرس فی عقیتہ. مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بنا ہوا ہے. ایک گھوڑا ہے جس پہ نہ کوئی رسی لگی ہے، نہ اس کو کوئی باندھا گیا، وہ جدھر چاہے دائیں جائے، بائیں جائے، شمال جنوب، جب چاہے جائے، کتنی دور جائے، دوڑ کر بکٹوٹ، وہ بکٹوٹ ہے نا، اس کی باغ ہی نہیں. ایک گھوڑا وہ ہے کہ جو ایک کھوٹے کے ساتھ بنا ہوا ہے، تو اس کی تو موومنٹ جو ہے محدود ہے. وہ تو جتنی رسی آپ نے باندھی ہے اتنا ہی تو وہ جا سکتا ہے، مشرق میں، مغرب میں، شمال میں، جنوب میں، اس کھوٹے کے گرد. باقی تو آگے تو نہیں جا سکتا.
اس حدیث کو الحمدللہ کہ میں نے ایکسٹینڈ کیا ہے ذرا اسلامی ریاست کے اصل الاصول کو واضح کرنے کے لیے، کہ فرض کیجئے آپ کے پاس ایک گھوڑا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کھڑا کھڑا سست نہ ہو جائے، دوڑے بھاگے بھی، لیکن یہ کہ وہ کہیں بھاگ ہی نہ جائے۔ اب ایسا کیجئے کہ اگر کھلا میدان ہے 200 گز لمبی رسی سے اسے باندھ دیجئے، کھوٹے کے ساتھ بندھا ہوا تو ہے لیکن رسی 200 گز ہے، تو اب 200 گز نصف قطر کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے۔ 150 گز پہ جائے، 250 گز پہ جائے، مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، 200 گز تک چلا جائے، آگے 201واں گز نہیں آئے گا، نہ دائیں نہ بائیں نہ شمال نہ جنوب۔ یہ بہترین مثال ہے آزادی اور پابندی کی۔ پابند بھی ہے کہ 200 گز سے آگے نہیں جا سکتا، نہ مشرق میں نہ مغرب میں نہ شمال میں نہ جنوب میں۔ آزادی بھی ہے، اس 200 گز کا جو دائرہ ہے اس کے اندر یہ آزاد ہے، جائے، بیٹھے، لیٹے، لوٹے، جیسے کہ ہوتا ہے گدھوں کا اور گھوڑوں کا رواج، جو چاہے کرے، لیکن یہ ہے کہ 201واں گز نہیں آئے گا۔ یہی معاملہ اسلامی ریاست کا ہے کہ یہاں قرآن اور سنت کی حدود، یہ دائرہ جو 200 گز کا کھینچ دیا گیا ہے، یہ در حقیقت قرآن و سنت کی حدود ہیں، اس سے تجاوز نہیں کر سکتے۔ مت آگے بڑھو اللہ کے حدود سے۔ کہیں کہا جاتا لا تقربوا حدود اللہ، اللہ کے حدود کے قریب بچ جاؤ۔ کہیں آتا لا تعتدوا، اللہ کے حدود کے سے آگے تجاوز نہ کرو۔ لیکن اس دائرے میں تم آزاد ہو، اس دائرے میں جو کچھ ہے وہ مباح ہے، وہ حلال ہے، اس حلال کے اندر تم جمہوریت نافذ کر لو، بہترین جمہوریت، وہاں آپ کثرت رائے سے فیصلہ کر لیں۔ میں مثال دیا کرتا ہوں سادہ سی، کوئی گھر میں کوئی آپ نے دعوت کا اہتمام کیا ہے، مہمان آنے والے ہیں، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ڈرنک سرو کی جائے۔ ایک بات صاف ہے کہ ہم شراب نہیں کر سکتے، وہ حرام، وہ تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، وہ اس دائرے میں گئی، خارج ہوئی۔ اب آگے آپ کوئی سافٹ ڈرنک کرتے ہیں، کوئی 7 اپ کرتے ہیں، کوئی اور جو ہے، یا کوئی آپ شربت جو ہے روح افزا رکھتے ہیں، یا کوئی لسی رکھتے ہیں، یہ آپ کا مرضی۔ اس میں خاندان والے اگر آپس میں ووٹنگ کر کے فیصلہ کر لیں کہ زیادہ لوگوں کی رائے جو ہے وہ روح افزا کی ہے، اوکے، نو ہارم۔ تو جو مباحات ہیں، مباحات کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے آپ رائے شماری کر سکتے ہیں، لیکن کسی رائے شماری سے 100% ووٹس بھی اللہ کی حرام کردہ کسی شے کو حلال نہیں کر سکتے، اور اللہ کی حلال کردہ کسی شے کو حرام نہیں کر سکتے۔ جیسے حرام کو حلال کرنا جرم ہے، اتنا ہی جرم حلال کو حرام کرنا بھی ہے۔ زندگی کا دائرہ محدود کیوں کرتے ہو نوع انسانی کے لیے؟ جو چیز حرام نہیں ہے وہ کاہے کو حرام کر رہے ہو؟ آپ کو معلوم ہے چھوٹی سی بات تھی بالکل، اور اس میں حضور کی طرف سے وہ کوئی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا کہ شہد یہ میں نہیں پیوں گا تو پھر گویا حرام ہو گیا امت پر، اس پر بھی پکڑ ہو گئی۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی کیوں آپ حرام کر رہے ہیں اپنے اوپر وہ شے جو اللہ نے حلال کی ہے؟ آپ اپنی بیویوں کی رضا جوئی چاہتے ہیں، پکڑ ہو گئی۔ جیسے کہ حرام کو حلال کر دینا جتنا بڑا جرم ہے، اتنا ہی بڑا جرم حلال کو حرام کر دینا بھی ہے۔ اس اعتبار سے یہ دائرہ کھینچ کر اسلامی ریاست کی ایک بنیاد آ گئی۔ قانونی اور دستوری بنیاد کیا ہے؟ اب اس کو ہم کہیں گے اللہ اور اس کے رسول، اللہ کی کتاب، رسول کی سنت۔ اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت سے تجاوز نہیں ہو سکتا۔ عجیب بات یہ ہے، میں ایک مرتبہ سورہ حجرات کا درس دے رہا تھا پنڈی میں، تو وہاں جسٹس چیمہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے پہلی صف کے اندر۔ میں نے جب یہ بات بیان کی کہ بین ہی یہی دفعہ پاکستان کے دستور میں موجود ہے، بعد میں انہوں نے بتایا، میں چونکا کہ یہ کون سی دفعہ کا حوالہ دینے چلے ہیں۔ میں نے دفعہ 227 کا حوالہ دیا، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ میں نے کہا یہ صحیح ترین تعبیر ہے اس آیت کی، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ۔ لیکن بدقسمتی کیا ہے، وہ دفعہ فلی آپریٹو نہیں ہے، بے ایمانی کے ساتھ اس کو منتھی کر دیا گیا کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی سے۔
کہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی غور کرتی رہے گی، سوچتی رہے گی، دیکھتی رہے گی اور سفارشات پیش کرتی رہے گی۔ اب وہ کروڑوں روپے اس کونسل کے اوپر خرچ ہوئے ہیں، اس کا بڑا بجٹ ہے، آفس ہے پورا، سیکریٹریٹ ہے پورا، لیکن اس کی سفارشات آ کے اور وزارت داخلہ اور وزارت قانون اور وزارت مالیات کی الماریاں بھر گئیں، کسی ایک کے اوپر بھی عمل نہیں ہوا، دستور میں پرووائڈڈ ہی نہیں۔ بھئی یہ سفارشات پیش کریں گی، آگے کہیں نہیں ہے ان سفارشات کا کیا حشر ہوگا، وہ کس پروسیس کے تحت اڈاپٹ کی جائیں گی، اگر اس کو منظور کرنا ہے تو کس طور سے، اور نافذ کرنا ہے تو کس طور سے، نامنظور کرنا ہے تو کس طور سے، کچھ۔ یہ چور دروازہ ہے، میں نے کہا ہے ہمیشہ، پاکستان کا دستور منافقت کا پلندہ ہے، اس میں پورا اسلام ہے، اللہ کی حاکمیت یہ قرارداد مقاصد میں موجود ہے، اور نمبر 2 کتاب و سنت کی بالادستی دفعہ 227 کے اندر موجود ہے۔ No legislation will be done repugnant to the Quran and the Sunnah۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہاں کونسلیٹ جو ہے امریکن، اس کونسلیٹ کے یہاں ایک پولیٹیکل سیکریٹری تھے مسٹر کول، وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا یہ آپ خلافت کی بات کرتے ہیں، مجھے ذرا سمجھائیے خلافت سے آپ کی مراد کیا ہے۔ میں نے کہا ویسے تو یہ مضمون بڑا لمبا ہو جائے گا، میں آپ سے کہتا ہوں ٹیک یور American Constitution, add 3 things to it, only 3, and it will become the best خلافہ of today، بہترین خلافت بن جائے گی، اس لیے کہ میں باقی اعتبارات سے امریکہ کے دستور کو بہترین سمجھتا ہوں۔ سوشل ایوولوشن جو ہے، پولیٹیکل ایوولوشن، اس کی ہائیسٹ لیول پر امریکن کانسٹیٹیوشن ہے، اور یہ جو نظام ان کا صدارتی، یہ خلافت کے نظام سے قریب ترین ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے اور ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے، پھر ان کے درمیان ٹکراؤ ہو رہا ہے، پھر 58(2)(b) کا معاملہ آ جائے گا، یہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک ہے، توحید ہے، اختیارات کی توحید، صدر ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی ہے اور وہ ہیڈ آف دی گورنمنٹ بھی ہے۔ تو میں نے کہا 3 چیزیں ایڈ کر دیجئے۔ نمبر 1 لکھیے، اس ملک میں sovereignty belongs to God, not to the people۔ نمبر 2، no legislation will be done at any level، میں لیول اس لیے کہا، فیڈرل لیول ہے، اسٹیٹ لیول ہے، کاؤنٹی لیول ہے، at any level which is repugnant to the book of God and the tradition of his messenger۔ Number 3، non-Muslims here will be protected minority، they will not be equal citizens of the state۔ یہاں قانون بننا ہے کتاب و سنت پر مبنی، اور وہ نہ کتاب کو مانے، نہ سنت کو مانے، نہ رسول کو مانے، تو کیسے ایسوسیٹ کر لیے جائیں گے؟ they will be protected minority، ان کا ذمہ لیں گی ریاست، ان کی حفاظت کا، ان کے جان و مال کا، ان کی آبرو کا، انہیں باقی سارے حقوق حاصل ہوں گے، کاروبار کریں، ملازمتیں کریں، تجارت کریں، جو چاہیں کریں، جس کو چاہیں پوجیں، جیسی چاہیں اپنی عبادت گاہیں بنائیں، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت مساجد سے زیادہ کی جائے گی، لیکن they will be protected minority، they will pay taxes۔ جزیہ کیا؟ جزا ہے، بدلہ ہے، بدل ہے۔ ذمہ کون ہے؟ جس کا ذمہ لیا گیا ہے، we are responsible for their safety، اور جزیہ وہ ٹیکس دیں گے، مسلمان زکوٰۃ دے گا، عشرت دے گا، وہ ٹیکس دیں گے، بات ختم۔ اس نے کہا بات میں سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ ہے اصل میں یہ ایک آیت، موسٹ پروفاؤنڈ آیت قرآن مجید کی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، لا تقدموا انفسکم یا لا تقدموا رأیکم بین یدی اللہ ورسولہ۔ ایک حد ہے تمہاری آزادی کی، اس سے آگے مت بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام جہاں آگے، فل سٹاپ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔